السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج پھر سے ہم ایک دوسری کہانی لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں۔ آج کی کہانی کا مضمون ہے، ہیڈنگ ہے ننگے بادشاہ سے بیوقوف عوام تک۔ یہ جو ہے کہ ثروت فروغ کی کہانی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ ہر دور کا انسان اس بات سے متفق ہے کہ بسا اوقات کہانیاں اپنے آپ کو دہراتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کہانی کے کردار اور مناظر بدلتے رہتے ہیں۔ موجودہ نظام حکومت کو دیکھ کر مجھے 1837 عیسوی میں ڈنمارک کے ادیب کرسچن اینڈرسن کی لکھی ہوئی ایک پرانی کہانی دی ایمپیررز نیو کلوتھز، جو اصل کہانی ڈینش زبان سے ماخوذ ہے، یاد آ گئی۔ کہانی کچھ اس طرح ہے۔ صدیوں پہلے کسی ملک میں ایک بادشاہ کی حکومت قائم تھی، جو حکومت کے کاموں کو اپنے فہم و فراست سے انجام نہ دے کر اپنے درباریوں، خوشامدیوں اور حواریوں کی مرضی سے انجام دیتا تھا۔ اس کے مصاحب دن رات اس کے دربار میں بیٹھے اس کی تعریف میں قصیدے پڑھا کرتے اور اس کی خامیوں کو بھی خوبیوں کے زمرے میں شامل کرتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ اپنے مصاحبوں کی باتوں کو آنکھ بند کر یقین کرنے لگا۔ اگر درباریوں نے رات کو دن کہا تو دن کو رات کہا تو رات، اس طرح وہ بادشاہ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں میں آ کر بیوقوف بھی بنتا چلا گیا، اور آخرکار نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن اس کے چند چال باز مصاحبوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنے اس شاہی کپڑے کو اتار دیجئے، آپ کا یہ لباس آپ کی شاہانہ عظمت پر زیب نہیں دیتا جو اور دوسرے ممالک کے جھوٹے بادشاہ پہنتے ہیں، بلکہ آپ وہ شاہانہ لباس زیبتن کریے، بلکہ آپ وہ شاہانہ لباس پہنیے جو صرف سچے اور نیک صفت شخص کو ہی نظر آئے گا، دوہرے چہرے والوں کو نہیں، جس کو تیار کرنے والا اس دنیا میں ایک ہی ہے۔ بادشاہ ان کی باتوں سے بہت خوش ہوا، کپڑا تیار ہوا، درزی کو بلایا گیا۔ درزی نے دھیرے دھیرے بادشاہ کے پورے کپڑے اتار دیے اور بادشاہ ننگا ہو گیا۔ بادشاہ کو وہم ہوا کہ وہ ننگا ہے، لیکن وہ اپنی کمی چھپانے کی خاطر خاموش رہا، اور عوام خود کو بیوقوف ثابت نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے منہ میں خوف و دہشت کا تالا لگا ہوا تھا، وہ منہ کھولنا چاہے بھی تو نہیں کھول سکتی تھی۔ درزی نے عوام کو داد بھری نظروں سے دیکھا اور واہ واہ کی صدا بلند ہو گئی۔ بادشاہ نے درزی کو انعام و اکرام سے نواز دیا، اور اس دن سے بادشاہ اپنے محل اور دربار میں ننگا گھومنے لگا۔ عوام کو بھی اس کو ننگا دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن بادشاہ سیر و تفریح کے ارادے سے باہر نکلا تو ایک بچہ اس کو دیکھ کر شور مچانے اور چلا کر کہنے لگا کہ بادشاہ ننگا ہے، بادشاہ ننگا ہے۔ بادشاہ نے اس معصوم بچے کا سر قلم کروا دیا، اور بادشاہ کی بیوقوفی نے سچائی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ اکثریت سچ سمجھتے ہوئے بھی جھوٹ پر یقین کر سکتی ہے، اور نیز جمہوریت ایک دھوکہ ہے۔ لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ 1837 عیسوی میں کرسچن اینڈرسن کی لکھی گئی یہ کہانی اس کے مرنے کے کئی سو برس بعد ہمارے ملک میں ایک نئے تناظر کے ساتھ دہرائی جائے گی۔ 1837 عیسوی کی کہانی اور آج کی کہانی میں فرق صرف کرداروں کے بدلتے حرکت و عمل کا ہے۔ اس وقت بادشاہت تھی اور عوام نے بادشاہ کو بیوقوف بنایا تھا۔ آج جمہوری نظام حکومت ہے، اس لیے حکمراں عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، عوام کو ننگا کر رہے ہیں، اور کوئی اس معصوم بچے کی طرح یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ہماری عوام ننگی ہے، ہماری عوام بھوکی ہے، ہماری عوام بے قصور ہے۔ اور کسی نے ہمت کر کے سچ بات کا اعلان کر بھی دیا تو ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ریاضی میں تفریق و تقسیم کے قاعدے میں اول اور جمع کے قاعدے میں صفر ہیں، تو سچ کا ساتھ دینے سے بھی محروم ٹھہرے۔ 1837 عیسوی میں مصاحبوں نے اپنے بادشاہ کو شیخ چلی بنا کر اڑایا۔ آج ہمارے حکمراں عوام کو شیخ چلی بنا کر اڑا رہے ہیں۔ الیکشن کا وقت آیا اور حکمرانوں کی لفاظی سے بھری جوشیلی تقاریر، آرام و آسائش، اخراجات اور سہولیات فراہم کرنے کے بڑے بڑے وعدوں سے عوام کو بہلانا شروع کر دیا، اور بیوقوف عوام پر ان کی جوشیلی تقاریر اور لفاظی کا ایسا سحر طاری ہوتا ہے کہ وہ خوشی کے مارے حکمرانوں کو بیوقوف بنانا تو دور، خود ہی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ جتنا شور حکمرانوں کا انتخابات کی پیالی میں چمچ چلانے سے ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کے چمچے شور مچانے لگتے ہیں۔ آخرکار نتیجہ ان کے فعل کے عین مطابق ہی ہوتا ہے، اور وہ چمچ کے بجائے بیوقوفوں کی طرح خالی تھالی بجانے کے لائق ہی رہ جاتے ہیں۔
آج کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارا ملک ترقی کے بجائے 1837 عیسوی سے بھی بدتر حالت میں پہنچ گیا ہے۔ کہانیاں سن کر نصیحت حاصل کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے یا کہانیاں پڑھ کر نصیحت حاصل کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ادارہ قندیل کا ان سے اتفاق ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ایک کہانی جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی، میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بھی یہ کہانی ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو اسی طرح کی مزید کہانی کے لیے، ہمارے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ چلے پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔